اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، آج میں عورتوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اس کو میں بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر انسان کو جب بالغ ہو جائے، ہر مسلمان کو، تو اس کو فرض ہے کہ وہ شادی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی جوڑی بنائی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پیدا کیا وہ عورت ہی کو پیدا کیا، مائی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کہ کوئی ماں، کیونکہ شوہر اور بیوی ہی کے ذریعے سے عورت اور آدمی، شوہر اور بیوی کے ذریعے سے افزائش نسل ہوتی ہے، اسی سے پوری دنیا قیامت تک چلے گی۔ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی ہے کہ شادی کرو، شادی کرنا ضروری ہے، لیکن شرط رکھا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو نان و نفقہ جس کو بولتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کی، مال کی طاقت رکھتا ہو کہ بیوی کو کھلا سکے، پلا سکے، عزت کے ساتھ رہ سکے، وہ شادی کرے۔ اور بیوی کو مہر اسلام میں دینا فرض ہے۔ مہر دے کے اس کے بدلے میں اس کو بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے، یعنی مہر کا پیسہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، نان و نفقہ کا بھی ہونا چاہیے اور مہر کا بھی پیسہ ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں تو انسان شادی کر سکتا ہے، کوئی بھی جو بالغ ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ ہے، وہ روزہ رکھے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو مالدار نہ کر دے، جب تک وہ روزہ رکھے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جہیز کی لعنت میں پھنسا ہوا ہے، الٹا ہی رواج بن گیا ہے کہ شادی کرنے کے لیے عورت پیسہ خرچے کرے، عورت جہیز کے طور پہ شوہر کو پیسہ دے، اس کے بعد اس کی شادی ہوگی۔ اسی لیے پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تہس نہس ہوتے جا رہا ہے، کیونکہ جو عورت جہیز لے کے 10-20 لاکھ روپیہ لے کے ہمارے گھر میں آئے گی، وہ کیا ہماری نوکرانی بن کے رہے گی؟ وہ ہمارے گھر کی شہزادی سمجھے گی، وہ سمجھے گی ہم نے اپنے شوہر کو خرید لیا ہے 10 لاکھ میں، 20 لاکھ میں۔ وہ اپنے شوہر کو اپنا نوکر سمجھے گی، اس کی یہ حیثیت رہے گی اور اسی حساب سے وہ گھر میں رہے گی۔ اس لیے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بیوی کے اوپر مال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ شادی سے پہلے کہ وہ جہیز لے کے آئے، اور نہ شادی کے بعد یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال و دولت کما کے لائے۔ یہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ مال و دولت کما کے لائے اور اس کی عزت کرے۔ اور آج یہ بھی سماج ہمارا بگڑتے جا رہا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے وہ اپنے بہو کو اپنی نوکرانی سمجھتی ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ گھر کی شہزادی ہے۔ جیسے تم اپنی بیٹی کو چاہتی ہو، جیسے ساس چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی جائے جہاں پہ وہ شہزادی بن کے رہے، تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی لاڈلی ہے، تو اس کی ماں بھی وہی نیت سے آپ کے گھر میں بھیجی ہے کہ میری بیٹی وہاں جائے گی تو شہزادی بن کے رہے گی۔ اس لیے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بہت وصیت کی ہے اور عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں لاکھوں کا مجمع تھا صحابہ کرام کا، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں ناگوار ہے، جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مارنا نہیں۔ تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ مسجد نبوی میں تیر اندازی کا صحابہ کرام تیر اندازی سیکھتے تھے، کھیلتے تھے، تو مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، تو بولتی تھی مجھے وہ کھیل دیکھنے کا بہت شوق تھا، تو میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کندھے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ کھیل دیکھنے لگتی تھی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہتے تھے جب تک میں کھڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ میں جب خود تھک جاتی تھی اور ہٹ جاتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹتے تھے۔ تو اور ایک حدیث بتاتا ہوں میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہماری سب سے بڑی غمگسار ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، کہ پوری دنیا ایک پونجی ہے، ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے فائدہ زیادہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آتے ہیں اور اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں گناتی ہیں کہ آپ یہ اچھا کام کرتے ہیں، یہ اچھا کام کرتے ہیں، یہ اچھا کام کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر شوہر باہر سے آتا ہے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی میں آتا ہے تو بیوی اس کی غمگساری کرے، یہ بیوی کا بھی فرض بنتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ گھر پہ تھکے ہارے آتے ہیں، ان کی بیوی ان کو بتاتی نہیں ہے، ان کو کھانا دیتی ہیں، پانی دیتی ہیں، ان کے ساتھ سوتی ہیں، اس کے بعد بہت ادب و احترام سے بتاتی ہیں اگر کوئی چیز کسی نے تم کو امانت دیا ہے، اگر وہ امانت واپس مانگے تو واپس دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ وہ صحابی بولتے بالکل دینا چاہیے، تو بولتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو ہم لوگوں کو امانت دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے۔ یہ بیوی کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر سے اس طرح سے پیش آئے، اور بیویوں کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں کریں گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کو درگزر کرنا ہے، ہمیں ان کی اچھائیوں کو دیکھنا ہے۔ اگر بیوی اگر گھر میں اگر بچے آپ کے پاس ہیں اور بیوی کے لیے 1 ہفتے یا 15 کے دن کے لیے گھر سے باہر بھیج دیجئے، اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، کام کے لائق نہیں ہے، بیٹی چھوٹی ہے، بیٹا چھوٹا ہے، 2-4 بچے ہیں، آپ ان کی پرورش کریے 1 ہفتہ تک، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیوی گھر میں کیا کیا کام کرتی ہے، کتنی ذمہ داری نبھاتی ہے، کتنا محنت کرتی ہے، کتنا کام کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی شکایت کرنے کے لیے آئے اپنے بیوی کے بارے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے اور ان کی بیوی ان کو کچھ سخت بول رہی تھی، تیز آواز میں بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے راستے سے شیطان بھاگتا تھا ڈر کے، وہ سنا رہی تھی ان کو، تو باہر نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، تو صحابی سے پوچھتے ہیں کیا فریاد ہے تمہاری؟ تو بولتے ہیں کچھ نہیں، جو فریاد لے کے آیا تھا وہ تو آپ میں سن لیا، وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے تھے۔ بولے نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے، تمہارا گھر سنبھالتی ہے، تمہارا کھانا بناتی ہے، تمہاری وہ کام کرتی ہیں جو ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہمارے جو ساس ہیں، ہماری جو ماں لوگ ہیں، ان سے بھی مجھے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہو کو بہو مت سمجھے، بہو کا ورڈ ہی ختم کر دیں، اس کو بیٹی کا لقب دیں، اس کو اپنی بیٹی جیسے تصور کریں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اپنے ماں جیسے مانیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مجھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انصاف کے ساتھ سب کے حقوق ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔